اچھا، جمعے کی نماز کے اندر رکعتیں کتنی ہیں؟ امام صاحب نے نماز پڑھانی ہے، اس سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں، 4 پڑھیں، سنت ہے نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں کیوں اتنی بحثیں چلتی ہیں۔ ہاں، اس میں تھوڑی سی غلطی اعتقادی لحاظ سے ہو جاتی ہے، وہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، ہمارے یہاں چونکہ 2 اذانیں ہوتی ہیں جمعے کی، ایک اذان ہوئی، اس کے بعد تقریر ہو گئی، اس کے بعد پھر ایک وقفہ دیا جاتا ہے جس کے اندر نماز پڑھتے ہیں، پھر دوسری اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ عربی والا ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو 2 اذانیں ہیں اس کے بیچ میں وقت دیا جاتا ہے امام صاحب کی طرف سے خطبہ اردو کا ختم کر کے کہ آپ سنتیں ادا کر لیجئے۔ جمعے سے پہلے 2 رکعت پڑھی جائے، 4 رکعت پڑھی جائے، 6 پڑھ لے، کوئی 8 پڑھ لے، کوئی 10 پڑھ لے، کوئی 12 پڑھ لے، کسی بھی طرح کی کوئی رکعت کی پابندی ہمارے دین نے لگائی ہی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہی حکم ارشاد فرماتے تھے کہ جب آپ مسجد آتے ہیں جمعے کے لیے، جو آپ کی استطاعت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، آپ اتنی رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ ہاں، یہ بھی تلقین ہوتی تھی کہ اچھی طرح غسل بھی کریں، تیل بھی لگائیں، خوشبو بھی لگائیں، اور جب مسجد کے اندر آئیں تو ایک دوسرے کو ٹاپ ٹوپ کے آگے نہ جائیں، اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور جتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں آپ پڑھ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے مختلف رکعتیں پڑھنا ثابت ہے۔ مثال طور پر حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کو دیکھا گیا ایک دفعہ 12 رکعتیں انہوں نے پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھا گیا انہوں نے 8 رکعتیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دیکھا گیا وہ 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ الگ الگ باتیں اس لیے آئی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی پابندی ٹھہرائی ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام ایک اپنی طرف سے جتنی بھی رکعتیں آسانی ہوتی پڑھ لیتے۔ ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں 4 رکعتیں پڑھنے کا رواج ہے پاکستان میں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کو سنت راتبہ عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے، اس کے اندر پرابلم آ جاتی ہے، اور یہ ایک غلط نسبت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کر دیتے ہیں۔ صدیوں سے علماء اس کی طرف توجہ دلاتے آ رہے ہیں، لیکن شاید چونکہ علم حاصل کرنے کی زیادہ جستجو ہمیں ہے نہیں تو ہم غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ سنت راتبہ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں گے عام جتنی بھی نمازیں نا، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں ایک اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر جماعت کی نماز ہوتی ہے۔ تو اذان اور اقامت، ان دونوں کے بیچ کے اندر نبی پاک علیہ السلام جائز ٹھہراتے تھے لوگوں کے لیے، وہ کچھ بھی ادا کر لیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک رہا ہے کہ فجر سے پہلے 2 رکعتیں ادا فرمانا، ظہر سے پہلے ادا فرما دینا، اسی طرح نمازوں کے بعد بھی نبی پاک علیہ السلام کچھ رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ اسے سنت راتبہ کہا جاتا ہے۔ جمعے کے اندر سنت راتبہ کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، سنت راتبہ نہیں، اس پر سنت کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جو جمعے کی نماز ہوتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اسی وقت اذان ہوتی، منبر پر پھر خطبہ ہوتا، اور بیچ کے اندر کوئی رکعتیں نہیں ہوتی، لہذا اس کو 2 اذانوں کے بیچ والی سنت جو عام 5 وقتہ نماز کے اندر ہوتی ہے نا، وہ ڈکلیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، وہ ایک غلط نسبت ہے جو ہم نبی پاک علیہ السلام کی طرف کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا بس خیال رکھیں۔ باقی آپ جتنی بھی رکعتیں پڑھنا چاہیں وہ نفل کے زمرے کے اندر آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، 2، 4، 6، 8، 10، ہر ایک کی اپنی استطاعت ہے، جتنی چاہے پڑھ لیں۔ اچھا، یہاں پر عموماً ہم لوگ یہ ذکر کرتے ہیں جیسے ظہر میں 4 سنتیں ہیں، اسی طرح جمعے سے پہلے 4 سنتیں، یہ بھی قیاس ٹھیک نہیں ہوتا۔ جمعے کی نماز اپنے احکامات کے ساتھ الگ ہے، اس کو ظہر کی نماز کے اوپر قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ کمزور استدلالات۔ اس کے اندر ابو شامہ صاحب کی آپ تحقیق پڑھیں گے البائس کتاب کے اندر، یا اسی طرح محمد بن صالح عثیمین صاحب کو، یا محمد بن صالح منجد صاحب کو، ان سب نے اس پر نفیس مقالہ لکھا ہے، یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کو بھی اگر آپ پڑھیں گے، انہوں نے بھی نفیس بحث کی ہے، اس چیز کو اچھی طرح سمجھایا ہے۔ میں چند جملے بھی پڑھ دیتا ہوں۔ محمد بن صالح منجد صاحب ذکر کرتے ہیں، لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ شرع لصلاۃ الجمعۃ سنۃ راتبۃ قبلها۔ نبی پاک علیہ السلام سے بالکل ثابت نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعے کے لیے کسی سنت راتبہ کو ہمارے لیے مشروع کیا ہو۔ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ صَلَّى لِلْجُمْعَةِ سُنَّةً رَاتِبَةً قَبْلَهَا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے بھی کسی سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے سنت راتبہ کے طور پر کوئی نماز پڑھی ہو فرض جمعے سے پہلے، کراتبۃ الظہر، جیسے ظہر کی سنت راتبہ ہے، وغیرہ من الصلوات، اس کے علاوہ بھی جتنی نمازوں کے اندر سنت راتبہ، بس اس چیز کا خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں جب اس پر سنت کا اطلاق کرتے ہیں نا، بھئی جمعے کی 4 سنتیں ہیں، اور ہمارے یہاں پڑھی بھی اس وقت جاتی ہے جب 2 اذانوں کے بیچ کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کو عام طور پر سنت راتبہ سمجھ لیا جاتا ہے، اس چیز کے اندر پرابلم ہے۔ یہی ابو شامہ صاحب ذکر کرتے ہیں البائس کے اندر، میں ان کی عبارت بھی پڑھتا ہوں، کہہ رہے ہیں جرت عادت الناس انہم یصلون بین الاذانین یوم الجمعہ۔ جمعے کے دن لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ آتے ہیں اور 2 اذانوں کے بیچ کا جو وقت ہے اس میں نماز پڑھتے ہیں، کوئی 2 رکعت، کوئی 4 رکعت، کہہ رہے ہیں وہ ذالک جائز و مباح، کہہ رہے ہیں یہ کام بالکل جائز ہے، صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے، کہہ رہے ہیں من جہت کونہ صلاۃ، ایک نفلی نماز کے طور پر یہ عمل بالکل جائز ہے۔ کہہ رہے ہیں انما المنکر اعتقاد العامہ منہم، اعتقادی لحاظ سے یہ غلطی ہوتی ہے جس کے اندر عوام بھی ملوث ہے اور بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی ملوث ہیں، کہ ان ذالک سنۃ للجمعہ، کے جمعے کی کوئی سنت راتبہ ہے۔ کہہ رہے ہیں اس چیز کا بس خیال رکھا جائے۔ تو ہمارے یہاں ایک تشویش بھی پیدا کر دیتے ہیں نا 4 رکعت پڑھنے والوں کو، یار اب 4 کیوں پڑھتے، کوئی 4 پڑھنے دیں، 4 پڑھنے میں بھی کوئی ممانعت نہیں، 2 میں بھی نہیں، 6 میں بھی نہیں۔
صرف جو سمجھانے والی بات ہے وہ سمجھا دیں، باقی عوام کے اندر ایک تشویش پیدا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی تو اچھا۔ اسی طرح جمعے کے بعد کی جو رکعت ہے اس میں بھی کوئی معین نہیں ہے، 2 رکعتیں پڑھ لے، 4 رکعتیں پڑھ لے، 6 رکعتیں پڑھ لے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں ضرور ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی 4 پڑھ لے، اس کی ترغیب بھی ہے، کوئی 6 پڑھ لے، صحابہ 6 بھی پڑھ لیتے تھے جیسے حضرت علی سے منقول ہوا، تو یہ بھی ہمارے یہاں نارمل ہے۔ محل 6 رکعت ہی زیادہ ایک تصور ہے جو پڑھا جاتا ہے پاکستان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، جزاک اللہ۔